نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ آج کل جو ہماری آیات ہے نا وہ کائنات پہ تدبر کرنے سے ریلیٹڈ ہے، اور فکر کرنا، کائنات پہ تدبر کرنا اور توحید کی دعوت تقریباً، کیونکہ ہم نے جب سورہ یونس شروع کی تھی تو اس میں تھا کہ سورہ یونس سے سورۃ کہف تک عموماً بات جو ہے نا توحید، عقیدہ توحید کی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب کہ انیشیل سٹیپس پہ ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، اگر کسی نے سلیبس وغیرہ بنانا ہو اسکول کا تو اس طرح سے اس طرح کی صورتیں جو ہے نا وہ پڑھائی جاتی ہیں تاکہ سٹارٹ پہ بنیادی چیزیں پتہ ہو جائیں بچوں کو۔ تو اب یہاں پہ جب بھی کبھی توحید سے ریلیٹڈ آپ نے دلائل لینے ہوں تو سورہ یونس سے لے کر سورۃ کہف تک جو صورتیں ہیں ان میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو آج کل بھی توحید سے ہی ریلیٹڈ جو ہے نا توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ دلائل بتا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو رد بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ چیزیں نہیں بھی بتائی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ انہی میں سے چند عقیدے ایسے ہیں جو اب بھی مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کی ختم ہونا ضروری ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ نہیں ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہو کہ پہلے تھے اور ان کو ختم کیا گیا۔ آج انشاءاللہ سیکھتے ہیں آیت نمبر 17 سے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور حفظ حفاظت کی، نا ہم نے، ہا اس کی، کس کی؟ بروج کی، بروج جو بروج ہے نا ان کی حفاظت کی، من کل شیطان ہر شیطان سے، رجیم جو مردود ہے، یعنی آسمان کو جو فی السماء بروجہ ہے ہم نے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھنے کا زبردست اللہ نے انتظام کر رکھا ہے۔ کس سے؟ شیطان سے محفوظ رکھنے کا۔ اور ساتھ ایک یہ چیز بتا دی نا، شیطان سے کیوں محفوظ رکھنا ہے، شیطان سے ان سب چیزوں کو محفوظ کیوں رکھنا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ الا من استرق، مگر جس نے چرا لیا، السمع سنی ہوئی بات کو، فاتبعہ تو پیچھا کرتا ہے اس کا، شہابن ایک شعلہ، مبین چمکتا ہوا۔ سرق، سرقہ کہتے ہیں چوری کو، اور یہ باب افتعال سے، استرقہ باب استفعال سے، سین را قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے نہایت کوشش سے یا نہایت خفیہ رہ کر چوری کرنا، یعنی بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا چوری کرنا۔ تو جو شیطان ہے نا وہ چوری کرتا ہے بات کو۔ السمع کہتے ہیں سنی ہوئی چیز چرا لے، یعنی سن کر کسی چیز کو چرانا، جاسوسی کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو شہاب کہتے ہیں ہر روشنی کرنے والی چیز جو آگ سے پیدا ہوتی ہے، ستارہ جو شعلے کی طرح پیچھا کرتا ہوا نظر آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شہاب، شعلہ۔ تو شہاب مبین روشن شعلہ، چمکتا ہوا ستارہ جو ان کا پیچھا کرتا ہے اور ان کو پھر جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہ اس طرح سے وہ ان کو چوری سے منع کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے، کیا اس کی ایکسپلینیشن ہے؟ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی حکم صادر فرماتا ہے تو اس کا کلام سن کر فرشتے اظہار اطاعت اور عجز کے لیے اپنے بازو یعنی پر پھڑپڑانے لگتے ہیں، جیسے ایک پرندہ نہیں پھڑپڑاتے، دیکھا ہوگا آپ نے، ویسے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے بازو پھڑپڑانے لگتے ہیں۔ پھر اس کلام کی آواز ایسی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں، جیسے ایک چٹان پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے نا، ویسے ہی کیا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی آواز ہوتی ہے چٹان پر زنجیر سی۔ پھر جب ان کے دلوں کا خوف جاتا رہتا ہے، پہلے تو خوف ہوتا ہے، پھر جب آہستہ آہستہ خوف ختم ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو فرمایا حق فرمایا اور بلند اور وہ بڑا ہے۔ تو اس وقت فرشتوں سے سنائی دینے والی بات کو چوری سننے والے شیطان سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت کوشش کرتے ہیں شیطان جو ہے نا باتیں سننے کی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ چوری سننے والے اس طرح ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کے اوپر، جیسے ہاتھ آپ رکھیں نا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر، تو اس طرح وہ چوری سننے والے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ شعلہ جو شہاب ہے نا وہ سننے والے کو اس سے پہلے جا پہنچتا ہے کہ وہ اپنی جو بات اس نے سنی ہے وہ اپنے پچھلے ساتھی کو بتائے، مثلا پیچھے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ایک شعلہ آتا ہے، آ کر وہ بندہ، وہ شیطان جو سب سے آگے ہوتا ہے اس کو جا کے اس نے پہنچنا ہوتا ہے، تو وہ شعلے کے آنے سے پہلے ہی کیا کرتا ہے، اپنے پچھلے ساتھی کو بتا دیتا ہے، پچھلے والا اس سے پچھلے کو، اس سے پچھلے والا اس سے پچھلے کو، تاکہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے چاہے ہماری جان چلی جائے۔ یہ چسکا ہوتا ہے نا ایک بات پہنچانے کا، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ بعض اوقات تو بات جو ہے نا پچھلے والے بندے کو بتا دیتا ہے شیطان، اور بعض اوقات نہیں بتاتا، اور وہ بتانے سے پہلے ہی شعلہ اس تک پہنچتا ہے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی باتیں، یہ جو باتیں آسمان سے آدھی سن کے آتے ہیں شیطان، اور کچھ باتیں خود سے بنا لیتے ہیں، وہ لا کے اپنے کاہن نجومی اور جادوگر وغیرہ کو پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ جادوگر نجومی اور کاہن وغیرہ کیا کرتے ہیں، اس میں جھوٹ ملا کے، تو آدھا سچ آدھا جھوٹ ملا کر لوگوں کو بات پہنچاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ پھر لوگ بتاتے پھرتے ہیں ہمیں فلاں نے یہ بتایا فلاں نے یہ بتایا، تو دراصل یہ آسمان سے معلومات جو آتی ہیں ان کے اندر خود کی معلومات ایڈ کر کے لوگوں کو سیٹسفائڈ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے شیطان بات جو ہے اللہ کی چوری کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان صرف وہی بات چرا سکتے ہیں جس کا تعلق آئندہ ہونے والے کاموں سے ہوتا ہے، یعنی جن کے متعلق فرشتے آسمان کے نیچے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسے کہا، میں نے یہ کرنا ہے، تو شیطان بس نا وہی باتیں چرا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو وہی اللہ کے رسولوں کو بھیجا جاتا تھا نا، وہی دے کر، وہ والی بات کوئی بھی نہیں سن سکتے تھے وہ، اور نہ انہوں نے سنی۔ وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ والی باتیں بھی شیطان سن سکے، یہ تو بس اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، کوئی پلاننگ ہوگی جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا اتنی سی اجازت دی جاتی ہے، اور پھر اس میں آزمائش بھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ ان شیطانوں پہ بھروسہ کر دیتے ہیں، اور بھروسہ کرنے کی وجہ سے اپنا ایمان خراب کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ابھی ہم نے سیکھی ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں یہ پورا بیان ہوا ہے کہ کس طرح شیطان جو ہے آسمان سے باتیں سنتے ہیں۔ اب یہاں تک
کچھ حقیقتیں اب آگے سے شروع کرتے ہیں زمین کے بارے میں. آسمان کے بارے میں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا سکھایا، اس میں کچھ حکمتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئیں، کچھ آزمائشیں ہیں. اور اب زمین کی، اللہ نے زمین کو انسانوں کے لیے کیسے بنایا. والارض، اور زمین کو، مددناہا، مدد پھیلا دیا، نہ ہم نے ہا اسے کسے، زمین کو، ہا. وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالے ہم نے، فیہا اس میں، رواسی پہاڑ، وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہم نے، فیہا اس میں، میاں کلی ہر طرح کی، شیئن چیز، موزون موضوع مناسب. یعنی اللہ تعالیٰ اب زمین اور اس میں پیدا کردہ شے کی توحید کے دلائل بیان کر رہے ہیں. مدد جو ہے مدہ یمدو سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، پھیلانا. یعنی جب ہم زمین کی وسعت اور پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنی بڑی ہے کہ اس پہ چلنے پھرنے، رہنے، کاشت کرنے، مکان، اس کے بعد سڑکیں بنانا بالکل بھی مشکل نہیں، لیکن اس کی انتہا نہیں ہے. انسان کی آنکھیں انتہا تک پہنچنا چاہتی ہیں لیکن انتہا نظر ہی نہیں آتی. جتنا بھی سفر کر لیں، زمین کا پھیلاؤ اور اس کی مد یعنی اس کا لمبا ہونا، اس کی جو وسعت ہے بہت بڑی ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو گول بنایا. اللہ نے زمین کو گول بنایا. یہ اگر مربی ہوتی کسی اور شکل میں ہوتی نا تو اس کا پھیلاؤ کسی جگہ جا کر ختم ہو جانا تھا، لیکن اب تو گول زمین کی تصویریں بھی آ چکی ہیں اور تجربے بھی اس بات کو ثابت کر چکے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی جو حکمت رکھی ہے اس کو پھیلایا، اس طرح پھیلا دیا کہ اس کا آخری کونا نہیں ملتا، آخری انتہا نہیں اس کی ملتی. ٹھیک ہے، اکثر ہم انتہا کی بات کرتے ہیں نا تو انتہا جو ہے زمین کی وہ ہمیں نظر نہیں آتی. پھر اللہ نے کیا کیا زمین کو پھیلانے کے بعد؟ مزید حکمتیں. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، تدبر آپ نے غور و فکر خود کرنا ہے بعد میں. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ اللہ کی توحید. دراصل بیسکلی ان سب کا پرپس کیا ہے؟ توحید کو ثابت کرنا کہ وہ رب، اتنا بڑا رب، اتنی پلاننگز کرنے والا، ہر چیز کو سیٹ کرنے والا، تم اس رب کا انکار کرتے ہو. بس یہ چیز یاد رکھنی ہے ہر چیز پر کہ اللہ نے کیسے آسمان بنایا، آسمان پہ ستارے سیارے مزین کیے. پھر وہ سیارے ستارے ایک طرف تو کیا کرتے ہیں، آسمان کو خوبصورت بناتے ہیں، ہمیں روشنی مہیا کرتے ہیں، تو وہی سیارے کسی کے لیے آزمائش بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ایک چیز ہمیں یہ پتہ بھی چلتی ہے نا، وہ کوئی اللہ کی جو چیزیں ہیں نا، اللہ نے جو قوانین بیان کی ہیں، حکمتیں ہیں ان کے اندر پازیٹیو تاثرات بھی ہمیں ملیں گے اور نیگیٹو بھی ملیں گے. پازیٹیو چیزیں بھی ہم اس سے لرن کریں گے اور نیگیٹو بھی. مطلب پازیٹیو کیا ہے؟ وہ ستارے ہمارے لیے، اچھے لوگوں کے لیے ستارے، وہ سیارے، وہ جو بروج ہیں وہ کیا ہے؟ فائدہ مند. اور برے لوگ جو ہوتے ہیں شیطان جیسے، ان کے لیے وہ شہاب ہے، شعلہ ہے، جو پھر ان کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم نے فائدہ لینا ہے یا ان کو اپنے لیے آگ بنانا ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہمیں اس کے فوائد نظر آئیں گے اور ہم ان سے فائدے حاصل کر سکیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنی روش کو، اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی اپرچونٹی، کوئی نہ کوئی موقع رکھا ہوتا ہے، لیکن انسان اس کو کیش خود کرنا ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. خیر، پھر آئے ہم زمین پر. آسمان پر تو جو چیزیں فائدہ تھا اور جن کے لیے نقصان تھا وہ بتا دیا. زمین بنائی، زمین بنانے کے بعد وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور پھر ڈالے ہم نے اس پر، رواسی پہاڑ.
रवासिया जो है रासियतुन की जमा है, और इसका मतलब होता है किसी बाहरी चीज का गड़ा हुआ होना। इससे मुराद क्या है? पहाड़। और पहाड़ में आप देखते हैं कि इसका अक्सर हिस्सा जमीन के अंदर और बाकी बाहर होता है। पहाड़ जितना बाहर होता है ना, उससे ज्यादा ये अंदर होता है। जैसे एक मीख जो होती है ना, मीखें लगाई जाती हैं, या किसी भी नेल वगैरह लगाया जाता है दीवार पे, तो जितना वो बाहर होता है उससे ज्यादा अंदर होता है, ताकि मजबूती हो। जितना अंदर होगा उतना वो मजबूत होगा। तो पहाड़ भी जमीन की मीखें है तो इनके अपने फायदे और भी बहुत ज्यादा, लेकिन उनको रखने का मकसद क्या है? पहाड़ी इलाके क्यों, पहाड़ों की क्यों जरूरत है? ये मीखें हैं जो जमीन को जिन्होंने मतवाजन रखा हो। और फिर ये है कि जमीन बारी गर्दिश की वजह से भी हिलती नहीं अपनी जगह से, उसका तवाज़न बरकरार है। उसके अंदर जरा सी भी लर्जिश और थरथराहट पैदा नहीं होती। ठीक है, तो ये है अलक़ैना फ़ीहा रवासिया के फ़वाइद। क्यों? ताकि इंसान अपनी ज़मीन पर बेखौफ होकर रह सके। जैसे सूरत नमल आयत 88 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन। तो तू पहाड़ को देखेगा कि इन्हें तो गुमान करेगा कि वो तो जमे हुए हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि बादलों की तरह चल रहे होंगे क़यामत के दिन। अभी इस दुनिया के अंदर तो वो काम अपना निपटा रहे हैं ना, जो उनके जिन मकसद मकासद के लिए उनको पैदा किया। तो क़यामत के दिन यही देखें, पहाड़ इतने बड़े बड़े। आप देखिए बाहर कभी किसी एक पहाड़ की ना लंबाई कभी काउंट कीजिएगा। बुक्स में आप पढ़ते हैं ना कि इसकी लंबाई इतनी है। अब वो जितना ऊपर है ना, वो उतना नीचे भी है। कील की तरह, मीख की तरह होता है। तो अगर पहाड़ ऊपर ही होता तो फिर तवाज़न इतना हो सकता उसका जमीन का। तो अल्लाह ने ये सारी चीजें जो बताई है ना, इसमें इंसानों के लिए बहुत से फवायद हैं। गौर फिक्र करें। अगर पहाड़ों पे गौर फिक्र करें ना, तो और भी बड़ी चीजें हमें नजर आती हैं, बहुत ज्यादा। नसब किया गया है इनको। नसब, नसब का मतलब होता है गाड़ना। तो गाड़े गए हैं ये जमीन के अंदर, जमीन की, जमीन के फायदे के लिए, इंसानों के फायदे के लिए, ताकि इंसान, जमीन उनके लिए इतनी ज्यादा हल्की ना हो जाए कि वो कभी इधर झुके और कभी उधर झुके। खूबसूरती भी है पहाड़ों के अंदर, और भी बहुत से फायदे हैं। वहां पे जंगलात जो होते हैं, दरख्त वगैरह, उसमें भी बड़े फायदे हैं। उसके बाद वह अम्बतना फीहा, बस यही काम नहीं किया कि अल्लाह ने जमीन को फैला दिया और पहाड़, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ने क्या किया? वह अम्बतना फीहा में कुल्ली शैइन मौजून। अल्लाह ने उन जमीन के अंदर उतनी चीजें उगाई, उतनी चीजें पैदा की जिनके पैदा करने की जरूरत थी। किसी चीज को बिला जरूरत पैदा नहीं किया, और ना ही एक हाथ से ज्यादा बढ़ने दिया। आप देखिए कितने सवालों का जवाब इस बात में आ जाता है ना। हम जाते हैं कहीं जंगलों के अंदर, या कभी ऐसे घूमने जाए, तो हम देखते हैं इतनी जड़ी बूटियां हैं जो ऐसे, जिनका कोई हमें मकसद नजर नहीं आता। हम कहते हैं ये खुद ब खुद हो गई है, पता नहीं क्यों होगी है। ठीक है, तो ये खुद ब खुद कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने तो कुछ भी फजूल में उगाया ही नहीं है। एक हाथ से बढ़ने ही नहीं दिया। जितनी जरूरत थी हमें, अल्लाह ने उतनी ही चीजें रखी हैं। मतलब हमें से मुराद मखलूक को, वो फिर उस मखलूक में बाकी सारी मखलूकात भी आ जाती है ना, जानवर भी आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, और भी सारी चीजें। तो पता क्या चला आज?
کہ اللہ نے زمین کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی پرندہ، کوئی بھی چیونٹی، کوئی بھی کیڑا جانور ایسا نہیں بنایا جس کا کوئی مقصد نہیں. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، پورے اندازے کے مطابق. اب پہاڑ، اب دیکھیے وَأَنبَتْنَا فِيهَا سے دو چیزیں مراد ہے. ایک مراد تو یہ ہے کہ ارض، پیچھے ارض کی بات ہوئی نا، والارض، کہ فیہا لوٹ کے جا رہا، کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے؟ ارض کی طرف. ٹھیک ہے، کہ ہم نے زمین میں اتنی چیزیں اگائی اتنی مناسب ہے. پھر اس کی ایک اور طرح سے تفسیر ہو سکتی ہے کہ ہا کی ضمیر جو ہے نا کس کی طرف اور لوٹ کے جا سکتی ہے؟ سوچئے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، پہاڑ کی طرف. ضمیر جبال یعنی پہاڑوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کے اندر اتنی چیزیں اگائیں جتنی مناسب تھی. کیا اگائیں؟ پہاڑوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ معدنیات، اور وہ بھی پورے اندازے سے اللہ نے پیدا کیے. یعنی دونوں طرح سے ان کی تفسیر ہو سکتی ہے کہ زمین کے اندر جو چیزیں اگائیں وہ مناسب انداز میں اگائی گئی ہیں، بالکل بھی زیادہ نہیں ہے. اور پہاڑوں کے اندر جو نباتات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی مناسب انداز میں رکھا ہے. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ویسے بچپن میں یا ابھی بھی کبھی کبھی ذہن میں آئی جاتی ہیں چیزیں، اللہ نے یہ کیوں بنائی، اس کا کیا فائدہ تھا. بہت سے پودے ایسے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو کھائے نہیں جاتے، پھل ہی نہیں ہے اور خوبصورت بھی نہیں ہوتے. وجعلنا، اور بنائے ہم نے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، کس میں بنائے؟ زمین میں. معائشہ، اسباب معیشت. وَمَن لَسْتُمْ، اور اس کے لیے بھی نہیں ہو تم، لہو جس کے بھی، رازقین رازق. معیشتن کی جمع ہے معایش. واحد جمع آپ کو بتائے جاتے ہیں نا، تو کوشش کیا کریں اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کریں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. یعنی اسی طرح کا جو واحد لفظ آگے آئے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس ایک ہی روٹ ورڈ سے میننگز ایک ہے. معایش کس کی جمع ہے؟ معیشتن سے. اور ویسے بھی انشاءاللہ اب آپ کو ساتھ ساتھ بتایا جائے گا نا، اس طرح سے بھی آپ سے کوشچنز پوچھے جائیں گے پیپرز میں. اچھا، یہ لفظ جو ہے نا زندہ رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، زندگی کی ضرورت کے لیے. تو پھر بعد میں جو ضروریاتی زندگی ہے نا، جو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں ضروری ہوتی ہیں، پھر ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. مثلا کھانے پینے، رہنا، علاج کرنا، سکون، ہر چیز کی جو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. اب اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اللہ نے اس دنیا کے اندر اسباب معیشت پیدا کی. اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، اسی کی وجہ سے سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے. اور مَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اللہ نے ان کو بھی دیا جن کو تم رزق نہیں دیتے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ دو چیزیں مراد ہے. ایک یہ ہے کہ جن کا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثلا سمندر کی گہرائیوں میں، پہاڑوں کی بلندیوں میں، صحراؤں کی وسطوں میں، زمین کی تہوں میں آباد اور بے آباد زمین، فضاؤں میں بے شمار محلوقات ایسی ہے جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں، یعنی ان کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی رزق کون دیتے ہیں؟ اللہ. یعنی جن کے اوپر تمہارا اختیار ہی نہیں ہے. اور دوسری وہ تمام چیزیں جو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، مثلا چوپائے، سواریاں، بیوی بچے، تمہارے نوکر چاکر، جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو کھانا دے رہے ہیں، یعنی ہم ان کو روٹی دے رہے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، تو پھر یہ اپنی جاب پہ آتے ہیں اور اچھی جاب ان کو ملی ہوئی ہے. تو دراصل انسان نہیں دے رہا،
अल्लाह कहते हैं समझ लो कि तुम नहीं दे रहे, मल्लस तुम लहू बिराज़िकीन, वो भी तो है जो तुम्हारे करीब करीब नहीं है और इतनी दूर है, तो उनको भी तो रोजी मिल रही है ना। तो कौन देता है? सोचिए, कौन देता है? अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु, बेशक अल्लाह ही बेहद रज़्ज़ाक है। अल्लाह ही है जो सबको रोजी देने वाला, रिस्क देने वाला है, उसी के पास है सारे खजाने। इंसान के पास तो कुछ भी नहीं है। इंसान का काम है कि वो उन चीज़ों को गौर फिक्र करके, तदब्बर करके अल्लाह की बात माने पहले से ज्यादा। जी, तो रिस्क किसके पास है? अल्लाह। इसी ही बात जो है ना, अल्लाह ने अगली आयत के अंदर हम देखते हैं ना कि जब राज़िक अल्लाह है तो फिर हमें परेशान नहीं होना चाहिए। व इम्या शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, नहीं कोई चीज हमारे पास मगर सारे के सारे खजाने हैं। सारे खजाने अल्लाह के पास है। खज़ाइनुहु, हर चीज का खजाना। वमा नुनज़्ज़िलुहु, और नहीं हम उतारते इसे, इल्ला मगर बेक़दरिन, एक अंदाजे के साथ, मालूम, जो मालूम के है, यानी हम उसको मालूम अंदाजे के मुताबिक उतारते रहते हैं। अब यहाँ से ना एक बड़ी अहम बात पता चलती है, यानी कोई भी चीज कीमती से कीमती हो, मामूली से मामूली हो, वो किसके पास है? अल्लाह के पास। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे इस आयत से हमें ये पता चली। दूसरी चीज ये है, मगर हम इसको मालूम अंदाजे के मुताबिक ही जाहिर करते हैं, यानी इस दुनिया के अंदर सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीजें वाजे हो रही हैं। आप देखिए, पहले जलाने और रोशनी के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आबादी ज्यादा हुई तो कोयला निकल आया, ठीक है। अब फिर मजीद आबादी बढ़ी तो पेट्रोलियम अता हुआ, फिर मजीद आबादी बढ़ी तो गैस आ गई, फिर उसके बाद बिजली इजाद हो गई। इसी तरह तवानाई और सवारी के जानवर इस्तेमाल होते थे, फिर पहिया इजाद हुआ, फिर कोयला इस्तेमाल होने लगा, फिर पेट्रोल, फिर गैस, फिर बिजली, एटम। तो इजादात जो है जरूरत के मुताबिक अपने अपने वक्त पे हुई है। जो चीजें कल नहीं थी आज वो है, लेकिन इसकी कहीं ना कहीं एक तस्वीर थी उस जमाने के अंदर भी। आज वो भी चीजें हैं जो कभी बादशाहों को भी नहीं मिलती थी, लेकिन आम इंसानों के पास भी है, ठीक है। तो ये सारे खजाने किसके पास है? अल्लाह के पास। अब यहाँ पे कुछ लोग फिर मंसूबाबंदी करते हैं और ये सोचते हैं कि आबादी बढ़ रही है तो रिस्क कैसे मिलेगा, इसलिए आबादी को कम करना चाहिए। तो ये याद रखिए, जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है, वसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। वसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। वही जमीन जो कभी 10 मन गल्ला पैदा करती थी, आज वो जमीन 100 मन गल्ला निकालती है। और बाकी जायदाद भी देखिए, पहले जमाने में ये सब चीजें होती थी, ये बिजली, ये पानी का इस तरह से इंतजाम, कोयला, गैस, मदनियात निकालने का इंतजाम, यानी जो जो भी हम देख रहे हैं, कभी पहले होता था? कुछ भी नहीं था, कोई ये साइशें नहीं थी। ये साइशें जो आज आम आदमी के पास है ना, वो बादशाह के पास भी नहीं होती थी, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने दुनिया के अंदर अगर आबादी, लोग पैदा हो रहे हैं तो वसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए वसाइल के डर की वजह से आबादी में कमी करना और ये समझना कि हमने बच्चे जो है वो पैदा नहीं करने या औलाद नहीं लेनी, हमारा रिस्क में कमी आ जाती है। तो फिर ये ईमान की कमी है, रिस्क की वजह से, एक इस मसले की वजह से अपनी आबादी कम करने के लिए प्रोपेगेंडे करना और मनसूबाबंदी करना, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला ने खुद जो है इंतजाम एक बेहतरीन किया है। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं आबादी कम करनी चाहिए, फिर मुआशरे के अंदर से बुराइयां भी और बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं, तो ये भी बात सही नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने आबादी को कम करना होता है ना, तो अल्लाह तूफान वगैरह भेज कर
اور وباؤں کے ذریعے آبادی کم ہو جاتی ہے، صفایا ہو جاتا ہے، لیکن ہم اپنے طور پر اپنی رزق کی وجہ سے اگر قتل کرتے ہیں کسی بچے کو یا پھر ایمان اپنا خراب کرتے ہیں، تو ہمیں اس پر پھر احتساب تو ہمارا ہوگا نا، کہ اللہ نے کہا کہ رزق میرے پاس ہے، خزانے میرے پاس ہے، ہر چیز تمہیں مل رہی ہے، جیسے جیسے تمہاری اولاد میں اضافہ ہوتا ہے تمہارے رزق میں بھی اضافہ ہوتا رہا، تو پھر تم نے کس وجہ سے اپنے ایمان کو خراب کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء سے اپنی امت کے زیادہ ہونے کی خوشی میں فخر محسوس کریں گے، اور اسی طرح سے روایت بھی ہے معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو حامد سے بہت محبت کرنے والی ہو اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا ہوں۔ یعنی کرائٹیریا بتایا ہے، ایسی عورت سے شادی کی جائے جو پیار کرے، محبت دے اپنے حامد کو، اور دوسرا اس کے اندر بہت زیادہ بچہ جننے والی ہو۔ اس کا اندازہ اس طرح سے ہوتا ہے نا، آپ کہیں گے وہ کیسے پتہ چلتا ہے، تو وہ کچھ اس خاندان کی کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں یا کچھ نشانی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندازہ لوگ لگا لیتے ہیں۔ خیر، بات کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ بچے اگر اسلام کے اندر آئیں گے، تربیت اچھی ہوگی، مسلمان ماں اچھی تربیت کریں گی، تو اسلام کو تقویت ملے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنی امت کے زیادہ ہونے پر خوشی بھی ہوگی، فخر بھی محسوس ہوگا۔ لیکن ایک تو چیز ہوتی ہے کہ آپ ویسے اور کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی کم پیدائش ہوتی ہے، لیکن ایک مین ریزن رسک کی، جو کہ آج بات ہو رہی ہے، تو رسک کی وجہ سے یہ سٹیپس لینے یہ انسان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیونکہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جیسے اولاد ہوتی ہے نا، ایمان اگر ہو نا تو اولاد کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے پروموشنز بھی ملتی رہتی ہیں، جو فادر ہوتے ہیں ان کو جو بھی کما رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ ابھی ان فیوچر ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، لیکن یہ عقائد بنا رہے ہیں نا ہم، اپنے دلیل لے رہے ہیں، تو ایک یہ بھی چیز آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ جو ویسی لڑکی نہ ہو اسے شادی نہ کیجیے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو ریکمینڈ کرنا، اچھا یہ اس طرح اگر ہو جائے نا تو دی بیسٹ ہے، تو دراصل یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بھی شادی نہیں کریں گے۔ جو لوگ ہیں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، انشاءاللہ سلائڈز کل سے آپ کی آ جائیں گی۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت سے نکاح کرو جو حامد سے بہت محبت کرنے والی ہو، بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ میں دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت پر فخر کرنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ میں آئی بات، کہ ایسی عورتوں کو پسند کیا گیا ہے شادی کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایسی نہ ہو اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی، وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں نہ ہوتا۔ تو مائنڈ میں، ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو آج کے آج سے بیسیکلی ہم نے کیا لرن کیا، لاسٹ پہ پہلے شروع میں تو ہم نے اس کی
زمین سے ریلیٹڈ زمین کے بارے میں پڑھا اور پھر رزق کے بارے میں بھی پڑھا. اچھا، تب اسلام کو لوگوں کی ضرورت تھی تو اس لیے زدہ اولاد کا کہا گیا. اللہ کے نبی نے تو قیامت کے دن کی بات کی نا، تو قیامت تک تو پھر اسلام میں تو زیادہ لوگوں کی ضرورت اب بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. اس پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان نہیں ہے. طاقتور اور مسلمانوں کی تعداد اور مسلمانوں کا جتھا ہی تو اکٹھا کرنا ہے. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ اولاد کی کثرت سے، زیادہ بچوں کی پیدائش سے جو ہے اسلام بھی زیادہ پھیلے گا تو مسلمان زیادہ ہوں گے. لیکن پراپر منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کی تعداد کو کم کیا جا رہا ہے. یہ آپ سب کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے. کرسچن سب سے زیادہ، بالکل. مسلمز نہیں ہے تو مسلمز کی تو ابھی بھی ضرورت ہے. مسلمانوں نے اگر سپر پاور بننا ہے تو ان کو پھر اپنی کوانٹٹی میں اضافہ بھی کرنا ہوگا، کوالٹی میں بھی. چلیں تدبر کریں آپ نے. اچھا، آپ کو کچھ اسائنمنٹس دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو آپ کو مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے آپ. یہ جو آپ آج کل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں نا، اس پہ تدبر کریں. اور کل آپ کو کوئی نئی چیز پتہ چلے نا تو ضرور بتائیں، ہینڈ ریس کر کے کلاس میں شیئر کریں. تو نئی بات، جیسے کہ آپ پہاڑوں پہ تدبر کریں، کوئی نئی چیز اس کے بارے میں سامنے لائیں جس سے ہم حیران ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت اس کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس پہ یہ ایک اسائنمنٹ آپ کی ہو سکتی ہے. سیاروں پہ بھی، ستاروں پہ بھی، بروج پہ بھی ہو سکتی ہے. لیکن چلے وہ کل کا ٹاپک تھا، تو آج بھی ہم نے بیسک چیزیں جو ہے نا زمین کے اوپر، پہاڑ کے اندر جو چیزیں ہیں، زمین کے اوپر جو نباتات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مناسب انداز میں اگائے ہیں انسانوں کے لیے، انسانوں کی معیشت کے لیے، تو غور و فکر کریں اور دیکھیں کس کس طرح سے اس میں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ آپ نے خود نکالنی ہے، اب آپ بڑے ہو گئے انشاءاللہ. اور تدبر و غور و فکر سے آپ کا ایمان بڑھے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.